ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ القاریہ۔ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے لفظ با لفظ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، القارعہ، اس کو جھٹکا نہیں دینا اور لمبا بھی نہیں کرنا۔ قاف کو تھوڑا سا ہم نے لمبا کرنا ہے کیونکہ ادھر الف مد ہے۔ القارعہ، گول تا کو وقف کی صورت میں ہم نے ساکن کر کے پڑھنا ہے، یعنی جزم لگا دینی اوپر۔ القارعہ۔ ہاں، اگر اگلی لفظ کے ساتھ ہم ملائیں گے، یعنی اگلی آیت کے ساتھ ملائیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ القارعۃ مالقارعہ، مالقارعہ۔ میم کو لام کے ساتھ ملا رہے ہیں، درمیان والا الف نہیں پڑھ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ مالقارعہ۔ پھر رپیٹ کر لیتے ہیں۔ القارعۃ مالقارعہ، وما أدراك، وما أدراك۔ وما کو تھوڑا سا لمبا کر لیں اس لیے کہ اس کے اوپر مد منفصل ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ کیا ہے؟ دوسرے کلمے میں آ گیا، تو کیا ہو رہی ہے ادھر؟ مد منفصل۔ 4 الفی مد ہے، 4 الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، جیسے وما أدراك۔ دال کو تھوڑا سا ہلانا ہے کیونکہ ادھر قلقلہ ہے۔ وما أدراك ما القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، یوم یکون۔ یو کو لمبا نہیں کرنا، ادھر بولین ہے، وہ ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو بولین کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، جیسے یوم یکون الناس کالفراش، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ کل، کاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے، جیسے کل، لمبا نہیں کرنا اس کو۔ کل را کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، ادھر الف مد ہے۔ کل فراش المبثوث۔ مب، ادھر تھوڑا سا قلقلہ کرنا ہے با کے اوپر کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ کل فراش المبثوث، وتكون الجبال، وتكون الجبال، وتكو، کو تھوڑا سا ہم نے لمبا کرنا ہے کیونکہ ادھر وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو وہ مدہ کو ہم 1 سے 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ پھر رپیٹ کر لیتے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، فَأَم کی میم کو سختی سے ہم نے جمعوں کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ میم مشدد ہے اور ادھر الف مدہ بھی ہے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ، نون ساکن کے بعد تھا آ گئے تو ادھر کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا۔
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینہ زی کو تھوڑا سا ہم نے کھینچنا ہے کیونکہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کو 1 سے 2 الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے، موازینہ، اور الٹے پیش کو وقف کی صورت میں ہم نے ساکن کر دینا ہے، یعنی جزم لگا دینی ہے، موازینہ، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینہ فَهُوَ فِي واو کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، زبر زیر پیش حرکت کو بالکل بھی لمبا نہیں کرتے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فی کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، یا مدہ کو 1 سے 2 الف کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، اور ای کو بھی ہم نے لمبا کرنا ہے، ادھر بھی یا مدہ ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب 2 زیر تنوین آگے را مشدد ہے تو ادھر کیا کرنا ہے، ہم نے ادغام کرنا ہے، بلا غنہ کے بغیر ادغام کرنا ہے، سختی سے جمعوں کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے عیشۃ راضیہ، ادھر بھی 2 زیر کی تنوین کو وقف کی صورت میں جزم میں بدل کر پڑھیں گے، یعنی ساکن کر دیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خُفَّتْ، وَأَمَّا کی میم مشدد ہے، سختی سے جماؤں کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے اور تھوڑا سا کھینچنا بھی ہے، الف مدہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خُفَّتْ، من پہ اخفا نہیں کرنا، ادھر اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کیا آگے خو، تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ادھر اظہار کرنا ہے، لفظ کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جیسے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینہ، موا کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، الف مدہ، زی کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، یا مدہ اور ہے، موازینہ، الٹے پیش کو ہم نے کیا کرنا ہے، جزم میں بدل کر پڑھنا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینہ فَأُمُّهُ ہاویہ، فَأُمُّ کی میم کو سختی سے جمعوں سے پڑھنا ہے کیونکہ میم مشدد ہے، اور الٹے پیش کو بھی تھوڑا سا کھینچنا ہے، فَأُمُّهُ ہاویہ، ہاں کو تھوڑا سا لمبا کرنا، الف مدہ ہے، فَأُمُّهُ ہاویہ، وَمَا أَدْرَاكَ وما کو ہم کھینچ رہے ہیں اس لیے کہ ادھر مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ کیا ہے، دوسرے کلمے میں آ گئے، تو ادھر مد منفصل کو 4 الف کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، ماں کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، اور وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، نا کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، الف مدہ ہے، 2 پیش تنوین اگر حروف ہلکی میں سے ہاں گئے تو ادھر کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے اور ادھر اظہار کرنا ہے، لفظ کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جیسے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، 2 پیش تنوین کو وقف کی صورت میں جزم میں بدل کر پڑھیں گے، نَارٌ حَامِيَةٌ، سورۃ العادیات مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، والعادیات ضبحا،
فل، واو کو لام کے ساتھ ملانا ہے، سختی سے جماؤ کے ساتھ نہیں پڑھنا، آرام سے. والعادیات ضبحا، غب با ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، تھوڑا سا ہم نے اس کو ہلا کے پڑھنا ہے، جیسے غب. اور ہا دو زبر حن، یہ تنوین کو ہم وقف کی صورت میں ایک الف میں بدل کر پڑھیں گے. غبحا، اصل لفظ غبحن ہے، جب وقف کریں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ غبحا. والعادیات ضبحا، فالمورجات قدحا، دال ساکن حروف قلقلہ میں سے ہے، ہلا کے پڑھنا ہے تھوڑا سا، اور ہا دو زبر ہن وقف کی صورت میں ایک زبر میں بدل کر پڑھنا ہے. فالمورجات قدحا، فالمغیرات صبحا، فالمغیرات، مغی کو تھوڑا سا ہم نے لمبا کرنا ہے، 1 سے 2 الف کے برابر، کیونکہ ادھر جا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے غین کے نیچے زیر ہے تو جا مدہ کو ہم نے 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور رو کے پر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے. فالمغیرات صبحا، صبحا با ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو بھی ہم نے ہلا کر پڑھنا ہے. فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فأثرن به نقعا، فأثرن رو کو پر کر کے پڑھیں گے، اور نقو کی قوف کو بھی ہم نے ہلا کر پڑھنا ہے. فأثرن به نقعا، نقو، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، فوسطن به جمعا. ان الانسان، ان کی نون مشدد ہے، سختی سے جماؤ کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، اور ان پہ تھوڑا سا ہم نے اخفا کرنا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہیں، تو آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. ان الانسان لربه، رو کو فل پر کر کے پڑھیں گے. ان الانسان لربه لکنود، نو کو تھوڑا سا ہم نے ہلانا ہے، کیونکہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے، تو وہ مدہ کو 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. لکنود. اب دیکھیں دال کے اوپر 2 پیش آ گئے ہیں، تو وقف کی صورت میں ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ یہ 2 پیش نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جزم میں بدل کر پڑھنا ہے، ساکن کر دینا ہے. لکنود. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّ کی نون مشدد ہے، سختی سے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور لا کو لمبا نہیں کرنا، کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، لشہید کی یا کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، کیونکہ یا مدہ ہے. لشہید. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، وَإِنَّ کی نون مشدد ہے، سختی سے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور لِحُبِّ الْخَيْرِ، خَيْ کو تھوڑا سا ہم نے لمبا نہیں کرنا، ادھر جیلین ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا. لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، افلا، لا کو تھوڑا سا ہم نے لمبا کرنا ہے، الف مدہ ہے. افلا يعلم اذا بعثر،
یا کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. افلا يعلم اذا بعثر افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. ما کو تھوڑا سا کھینچنا ہے, الف مدہ ہے. فا کو ہم نے لام سے ملانا ہے, یا کو نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. یا لکھنے میں آتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا. ما فی القبور, اور بو کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے, وہ مدہ ہے. وحصین ما فی الصدور وحصین ما, وحصین پڑھنا, اس کو لمبا نہیں کرنا, نیچے زیر ہے. وحصین ما فی الصدور, دو کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے, وہ مدہ ہے. وحصین ما فی الصدور ان ربهم ان کی نون مشدد ہے, سختی سے جماع کے ساتھ پڑھنا ہے. اور ہم پہ اخفاء شفی ہے, اور یعنی اخفاء کرنا ہے, آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. ان ربهم بهم يومئذ لخبير ان ربهم بهم يومئذ لخبير. جو کو لمبا نہیں کرنا, وہ لین ہے. اور دل دو زیر تنوین کو لام مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے بغیر غنہ کے. اور خبی پہ یا مدہ ہے, اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. ان ربهم بهم يومئذ لخبير